ہماری رومانوی فکر۔ آج کل میں نوعمری میں پڑھے ہوئے ایک ناول کا دوبارہ مطالعہ کر رہا ہوں۔ یہ ناول نسیم حجازی صاحب کا ہے جس کا نام آخری چٹان ہے۔ اس زمانے میں اس ناول اور ڈرامے نے دل و دماغ پر جو گہرا اثر ڈالا تھا، دوبارہ اس اثر کا کوئی شائبہ بھی مجھے اپنے اندر محسوس نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ دل و دماغ پر رومانوی اثرات مرتب ہونے کے بجائے میں تحلیل و تجزیے کے ایک عمل سے گزرا ہوں جس میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل نسیم حجازی مرحوم اور ہماری رومانوی فکر کا کچھ تعارف۔ نسیم حجازی اور رومانوی فکر۔ نسیم حجازی اردو زبان میں تاریخی ناول نگاری کا سب سے بڑا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کے عروج و زوال کو موضوع بنا کر متعدد ناول لکھے۔ ان کی تحریر کا ہر قاری یہ بات جانتا ہے کہ انہوں نے ناول نگاری برائے ادب نہیں بلکہ برائے مقصد کی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے ناولز میں ناول نگاری کے تمام بنیادی اجزاء پوری طرح موجود ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کے ناولز مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے حصول کی خواہش اور قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں ان کے فلسفے کا مؤثر اظہار بھی ہوتے تھے۔ ان کے ناول قارئین میں بے حد مقبول ہوئے اور بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ نسلیں ان ناولز کو پڑھ کر متاثر ہوئیں۔ مزید یہ کہ ان کے ناول خاک و خون پر ایک فلم اور ان کے 2 ناولز شاہین اور آخری چٹان پر PTV نے ڈرامے بھی بنائے، جنہوں نے مطالعے کا ذوق نہ رکھنے والے اور بغیر پڑھے لکھے لوگوں تک بھی ان کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچا دیا۔ ان کے تمام ناول اپنے اندر وہ خاص رومانویت رکھتے تھے جو 19ویں صدی میں دنیا پر اپنا سیاسی اقتدار کھونے کے بعد مسلمانوں میں اپنے ماضی کے ساتھ پیدا ہو گئی تھی۔ 20ویں صدی میں جیسے جیسے مسلمانوں میں اپنی شکست کا احساس بڑھتا گیا، ماضی کے ساتھ ان کی یہ رومانویت بھی بڑھتی چلی گئی۔ دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ و اقتدار، عظمت رفتہ کا حصول، خلافت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ، اتحاد بین المسلمین، جذبہ جہاد کی بیداری، کافروں کی سرکوبی، قدیم مسلم ثقافت کا احیاء اور فقہی قوانین کا فرد و اجتماع پر نفاذ اس رومانویت کے بنیادی عناصر تھے۔ 20ویں صدی میں مسلمانوں کے علماء، دانشور، صحافی اور فکری رہنمائی کرنے والے بیشتر عناصر اسی رومانویت کے اسیر اور اسی کے مبلغ تھے۔ نسیم حجازی اسی قافلے کے ایک شاہ سوار تھے جنہوں نے میدان ادب میں اس فکر کے جھنڈے گاڑ دیے اور انتہائی مؤثر انداز میں کم از کم 2 نسلوں میں اس رومانوی فکر کی آبیاری کی۔ رومانوی فکر کی کمزوریاں۔ ماضی کے ساتھ رومانوی وابستگی کوئی بری بات نہیں ہوتی، مگر ماضی کے احیاء کی خواہش کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ماضی کے عروج و زوال کی درست توجیہ کی جائے اور حال میں پیدا ہو جانے والی تبدیلیوں کو بھی نظر میں رکھا جائے۔ بدقسمتی سے ہماری رومانوی فکر نے ماضی کے عروج و زوال کا انتہائی سطحی تجزیہ کیا، اس لیے بہترین لوگوں کی بیش قیمت قربانیوں کے باوجود پہلے برطانیہ اور یورپی اقوام، پھر سوویت یونین اور اب امریکہ دنیا کے اقتدار پر فائز ہیں، جبکہ مسلمانوں کے زوال کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ہماری رومانوی فکر میں کیا کمزوریاں ہیں، اسے ہم چند مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری رومانوی فکر میں اغیار کی سازش اور اپنوں کی غداری تاریخ کی ہر شکست کا بنیادی سبب ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سطحی سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں غدار کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے نکل بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھانپ لیتا ہے کہ قوم کی شکست اس کی کمزوریوں کی بنا پر یقینی ہے، اس لیے وہ قوم میں رہتے ہوئے اتنا بڑا خطرہ مول لیتا ہے کہ غیر کا ساتھ دیتا ہے جس کی فتح اس کی مدد کے بغیر بھی یقینی ہوتی ہے۔ وہ فاتح کا ساتھ دے کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے، وگرنہ اپنی قوم سے غداری کرنے والے کو اگر یہ اندازہ ہو کہ اس کی قوم ہی نے فتح حاصل کرنی ہے تو وہ کبھی غیر کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ کسی انسان کو غداری پر آمادہ کر دینے والی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ انسان کو اپنی قوم کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچی ہو، مگر یہ اور ان جیسی دیگر وجوہات غداری کی نفسیات میں اس وقت ڈھلتی ہیں جب قوم کی اپنی کمزوری کی بنا پر اس کی شکست کا امکان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شکست کا اصل ذمہ دار قوم کی کمزوری کو قرار دینا چاہیے، نہ کہ غداروں کو تاریخ کے صفحات میں سولی پر چڑھا کر لوگوں کو اپنی کمزوریوں سے بے نیاز کر دیا جائے۔ مزید یہ کہ پھر آپ کو اپنی فتوحات کا کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہیے
کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ دوسری قوموں کے افراد نے مسلم فاتحین کی مدد کی ہے، جس کی بنا پر ان کا کام آسان ہو گیا۔ غداری کے فلسفے سے پیدا ہونے والا مسئلہ۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر اپنی کمزوریوں کی اصلاح کے بجائے غداری اور بیرونی سازش کا فلسفہ اس طرح مقبول ہو چکا ہے کہ اب یہی ہماری تمام تر توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی کمزوریوں سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اور ہر شکست اور خرابی میں بیرونی ہاتھ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے صالح اور نیک لوگوں کو بھی جو ہم سے اختلاف رائے رکھیں، غدار، بیرونی ایجنٹ اور پلانٹڈ شخص قرار دے دینا اپنا معمول بنا چکے ہیں۔ بڑے بڑے صاحبان علم اور مصلحین اس قومی مرض کے تحت ایجنٹ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن رویہ ہے جو بدترین اخلاقی کمزوریاں لیے ہوئے ہے، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی یہ رویہ قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہوتا ہے۔ اس طرح یا تو پہلا شخص ہی کافر ہوتا ہے یا پھر دوسرا شخص اس پر غلط الزام لگا کر خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو غیر مسلم طاقت کا ایجنٹ قرار دینا اسے کافر قرار دینے سے کم نہیں ہے، اور یہ الزام اگر غلط ہو تو بدگمانی کے جرم کے علاوہ خود انسان کو رب کی نظر میں کافر بنانے کے لیے بہت ہے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ رویہ کتنا عام ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ غیروں کی سازش اور اپنوں کی غداری انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بپا ہونے والی کشمکش کے لازمی عناصر میں سے ہے۔ یہ قدرت کے قانون کا حصہ ہے کہ قوموں کے درمیان کشاکش برپا ہوگی تو قوم کے کمزور افراد غداری کریں گے اور دوسری قوموں کے خلاف دیگر حربوں کے علاوہ ساز باز کر کے اسے کمزور کرنے کا حربہ بھی اختیار کیا جائے گا، مگر یہ مؤثر صرف اپنی کمزوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ کوئی طاقتور کسی سازش سے متاثر ہوتا ہے اور نہ اسے کوئی غدار شکست دلوا سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 120۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اصل نقصان سازشوں سے نہیں بلکہ بے صبری اور خدا کی نافرمانی کی روش سے پہنچتا ہے۔ صبر کو چھوڑ کر ٹکراؤ کی ذہنیت۔ یہی وہ دوسرا نقطہ ہے جسے ہماری رومانوی سوچ نظر انداز کرتی ہے۔ ہماری رومانوی سوچ میں صبر کا کوئی مقام نہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ جب قومیں زوال آشنا ہو جاتی ہیں تو کرنے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اسباب زوال دور کیے بغیر انہیں طاقتور اقوام سے بھڑا دیا جائے۔ ایسے وقت میں اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اسے برداشت کیا جائے اور مزید تصادم سے گریز کرتے ہوئے وقفہ امن حاصل کر کے ساری توجہ قوم کی علمی اور اخلاقی تعمیر پر لگا دی جائے۔ اس لیے کہ علم و اخلاق ہی قوموں کی طاقت کا راز اور ان کے عروج کی سیڑھیاں ہوتے ہیں۔ تصادم سے گریز، وقفہ امن، تزکیہ اخلاق اور علمی ترقی صرف اس وقت ممکن ہے جب افراد قوم میں صبر و برداشت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوگ انتہائی اشتعال انگیز ماحول میں بھی جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور کسی ایسی جنگ میں نہیں کودتے جس میں شکست یقینی ہو۔ مگر آفرین ہے ہماری رومانوی سوچ پر جس نے قومی تعمیر کے بجائے 2 صدیوں تک ہمیں مسلسل طاقتور اقوام سے بھڑائے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تباہی کے دن ختم ہو کر نہیں دے رہے۔ اتحاد کی نفسیات پیدا کیے بغیر اتحاد کا درس۔ ہماری رومانوی سوچ کا ایک اور سطحی تجزیہ اتحاد کے بارے میں ہے۔ وہ اتحاد بین المسلمین کا واس تو بہت کرتی ہے، مگر اتحاد کے بارے میں بعض بنیادی حقائق بھی نہیں جانتی۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو ہم ماضی کی ساری سطوت و طاقت حاصل کر لیں گے۔ اتحاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بین الاقوامی سیاسی اتحاد اور دوسرا قومی سطح پر پیدا ہونے والی ہم آہنگی۔ جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنی 1400 سالہ تاریخ میں صرف پہلی صدی تک ہی ایک سیاسی نظم کے تحت متحد رہے۔ یہ پہلی صدی بھی بدترین خانہ جنگی، بغاوتوں اور سیاسی انتشار کے وقفوں سے عبارت رہی ہے۔ 750 عیسوی میں بنو عباس کی حکومت قائم ہونے کے بعد
مسلمانوں کی سیاسی مرکزیت اس وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جب اموی شہزادہ عبد الرحمن عباسیوں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر اسپین پہنچا اور وہاں اس نے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کبھی تمام مسلمان ایک سیاسی نظم کے تحت نہیں رہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگلے 1000 برس تک بھی مجموعی طور پر دنیا میں غالب رہے۔ مزید یہ کہ سلطان صلاح الدین اور نور الدین زنگی وغیرہ نے 2 صدیوں تک عالم اسلام کی کسی مدد کے بغیر یورپ کی متحدہ افواج کا بھرپور مقابلہ کیا اور آخرکار انہیں شام و فلسطین سے نکال باہر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب عملاً سارا عالم اسلام سیاسی انتشار اور طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ قوموں کی زندگی میں اصل چیز اخلاقی برتری، وقت کی ٹیکنالوجی پر عبور اور قومی شعور کی بیداری ہوتی ہے۔ ہمیں سیاسی اتحاد کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن اس کا انحصار اتحاد کی اس دوسری قسم پر ہوتا ہے جسے ہم نے قومی سطح پر پائی جانے والی ہم آہنگی کہا ہے۔ یہ ہم آہنگی اس شعور کا ایک ثانوی نتیجہ ہوتی ہے جو انسانوں میں صبر کی نفسیات اور مفادات اور تعصبات سے بلند اخلاقی سوچ اور ذہن سے پیدا ہوتا ہے۔ اس ہم آہنگی کے لیے زبانی کلامی اتحاد کی تلقین کرنا اور اس کی خواہش کا اظہار کرنا اکثر حالات میں ایک بے معنی واز ہوتا ہے۔ اصل چیز لوگوں کو ان کے تعصبات اور مفادات سے بلند کر کے ان میں صبر کی نفسیات پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اتحاد کی راہ میں بنیادی رکاوٹ یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنے تعصبات سے اوپر نہیں اٹھتے، وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ اپنے مفادات کو قربان کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ یہی چیزیں قومی اور ملی اتحاد کو پارا پارا کرتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں آج ہر رہنما اتحاد کی بات کرتا ہے، مگر اس کی اپنی صفوں میں کہیں اتحاد نظر نہیں آتا۔ مگر جب لوگوں کی تربیت کر کے انہیں تعصبات اور مفادات سے بلند کر دیا جائے اور ان میں صبر کی نفسیات کو پیدا کر دیا جائے تو یہ ہم آہنگی اور اتحاد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے جہاد کی نوعیت کو غلط متعین کرنا۔ ہماری رومانوی سوچ کی ایک اور غلطی قرآن مجید میں بیان ہونے والے جہاد کو سمجھنے میں پے در پے غلطی کرنا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے جہاد کی اجازت صرف اس وقت دی جب مدینے میں مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اذن یعنی اجازت دیے جانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ قائم ہونے سے قبل جہاد کی ممانعت تھی، اور یہی کچھ ہم مکی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ان کے ایمان کی وجہ سے بدترین ظلم ہوتا رہا، لیکن جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمان پٹتے رہے، لٹتے رہے، مرتے رہے، ہجرت کرتے رہے، مگر جب تک وہ ایک اسٹیٹ کے تحت منظم نہیں ہوئے، قرآن جہاد و قتال کے حکم سے بالکل خالی رہا۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ اسلامی شریعت میں اسٹیٹ کے بغیر فرد کے جہاد کا کوئی تصور نہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری رومانوی فکر میں افراد کے انفرادی اور گروہی جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کا نتیجہ آج ہم علماء کے قتل اور خودکش حملوں میں معصوم جانوں کے اتلاف کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن میں جہاد کی اجازت جب دی بھی گئی تو فریقین میں ایک تناسب کے ساتھ دی گئی، جو سورہ انفال آیت 66 میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں 1 اور 2 کا تناسب ہونا ضروری ہے، تبھی جہاد فرض ہوتا ہے اور تبھی نصرت الہی آتی ہے۔ پھر خیال رہے کہ یہ تناسب اس وقت کا تھا جب دونوں فریقوں کے پاس ایک جیسے ہتھیار تھے، مگر جب ہتھیاروں میں زمین آسمان کا فرق ہو تو پھر بہتر راستہ امن کا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ہونے والے جہاد میں قرآن مجید کے اس حکم کا لحاظ رکھے بغیر ہر سپر پاور سے ٹکرانے کو بہادری سمجھا جاتا ہے، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ آسمان سے ابابیلیں آ کر دشمنوں کو ختم کریں گی۔ جہاد کا حکم سمجھنے میں ایک اور غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی نوعیت کو درست طور پر نہ سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد تو وہ کیا جس کا حکم ہمیشہ باقی رہے گا، وہ ہے ظلم کے خلاف جہاد، جبکہ جہاد کا دوسرا حکم ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ رسولوں کے باب میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان کے منکرین کو اتمام حجت کے بعد عذاب دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پہلے یہ عذاب طوفان، زلزلے اور آندھی جیسی شکلوں میں دیا جاتا تھا، مگر جب رسول اللہ کو اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد کا ساتھ مل گیا تو پھر صحابہ کی تلواروں سے کفار کو عذاب دیا گیا۔
قرآن کریم میں بیان ہونے والے اس نوعیت کے جہاد کا کوئی تعلق آج کے لوگوں سے نہیں۔ ہمیں صرف ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے، وہ بھی اس وقت جب جہاد اسٹیٹ کے تحت کیا جائے، تناسب 1 اور 2 کا ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم وہ اخلاقی ہدایت ہے جسے پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم نے بالکل نظر انداز کر رکھا ہے کہ چاہے مسلمانوں پر ظلم ہو، اگر ظالم حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ امن ہے تو اس معاہدے کو ختم کیے بغیر ہم کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارا کارنامہ دیکھیے کہ ہم نے سوویت یونین اور بھارت کے خلاف اعلان جنگ کیے بغیر 2 پراکسی وار لڑیں اور کھلم کھلا قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، جس کے نتائج اب ہم بھگت رہے ہیں۔ غیر مسلموں سے تعلق کی درست نوعیت۔ ہماری رومانوی فکر کا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تمام غیر مسلم کافر قرار پاتے ہیں، اور کافروں سے معاملہ کرنے کا راستہ ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک خط لکھ کر ان پر حجت تمام کی جائے اور پھر ان سے جنگ چھیڑ دی جائے۔ یہ جنگ بھی اپنی علمی و اخلاقی پستی اور جہاد کے بارے میں قرآن میں بیان کردہ مذکورہ والا تمام احکام کو نظر انداز کر کے لڑی جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلق کی اصل نوعیت دائی اور مدعو کی ہے، نہ کہ دشمن اور عدو کی۔ مگر بدقسمتی سے ہم آج تک زمانہ قدیم کی اس فقہی تقسیم میں جی رہے ہیں جس میں دنیا یا تو دارالکفر ہے یا پھر دارالاسلام، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک حق پوری طرح پہنچ جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر رسول کی دعوت کا انکار کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول کے دور ہی میں ممکن تھا، اب تو ہمیں غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے اور صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ مگر ہماری رومانوی سوچ میں صبر کی طرح دعوت کا بھی کوئی مقام نہیں۔ یہ وہ کچھ کمزوریاں ہیں جو ہماری رومانوی فکر کی جڑوں میں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت بیشتر عالم اسلام اس رومانوی فکر سے وابستہ ہے اور اس کے بدترین نتائج بھگت رہا ہے۔ یہ رومانوی سوچ ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ تھی۔ الحمدللہ اب اس سوچ کا دور ختم ہو چکا ہے، اب دعوت کی فکر کا دور شروع ہو چکا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ صبر اور دعوت کی یہ فکر ہر طرف پھیل جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے کہیں بہتر ہوگا۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔